کلام الہی ہے اس میں ایک طرح کا فلا یا نقص نہیں نظر آتا؟ یعنی وہ خود تو عربی مبین میں ہو لیکن جو مخاطب ہے اس کے لیے وہ واضح نہ ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے وہ سارا ہے کیا؟ امتحان کا، آزمائش کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی دلیل نازل نہیں کریں گے۔ کیوں نازل نہیں کریں گے؟ پھر آزمائش ختم ہو جائے گی، ایمان جبر بن جائے گا۔ غامدی صاحب کا پورا زور آپ کو لگے گا نا مبادیت تدبر قرآن میں، اے سے لے کے زی تک، بس قرآن کو آپ قرآن کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کی جو اس گروہ نے پیدا کی، صرف روایت سے چڑ کی وجہ سے۔ اب یہ اصول بیان کر کے کہ جی عام سے مراد خاص ہو سکتا ہے، اب میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اس سے مراد خاص لے لی ہے، بھئی آپ نے لے لی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہاں پہ مراد خاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فکر غامدی کی اگلی نشست میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران اسلم۔ ناظرین اکرام، پچھلے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی غامدی صاحب کے جو قرآن فہمی کے اصول ہیں، ان میں سے پہلا اصول عربی معلیٰ کے حوالے سے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ جو ان کے اگلے کچھ اصول ہیں، جس طرح کہ دوسرا اصول زبان کی ابانت اور تیسرا اصول اسلوب کی ندرت، اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد زبیر۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ویاکم۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ غامدی صاحب نے جو مبادی تدبر قرآن کے حوالے سے اصول بیان کیے ہیں، ان میں سے دوسرا اصول جو ہے وہ زبان کی ابانت ہے، جس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ عربی مبین میں نازل ہوا ہے۔ تو آپ کو اس سے کیا ایشو ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اس کا آغاز جو ہے، جیسے ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، غامدی صاحب نے اس اصول کا آغاز کیا۔ شروع میں قرآن مجید کے کچھ آیات نقل کی، جیسے وہ عام طور پہ نقل کرتے ہیں، بلسان عربی مبین، کہ قرآن مجید جو ہے وہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید واضح عربی زبان میں نازل ہوا، لیکن اپنے مخاطب کے اعتبار سے بعض اوقات جو مخاطب ہوتا ہے وہ اس کے جو اولین مخاطبین ہیں، یعنی صحابہ اکرام، ان کو بھی کسی لفظ میں اشتباہ لاحق ہو جاتا ہے اس کے معنی میں۔ تو قرآن اپنی جگہ پہ واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مخاطب کے اعتبار سے کبھی وہ غیر واضح ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تتبع کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن لیکن یہ کہنا کہ جی قرآن کا لفظ اتنا واضح ہے کہ کسی کو اس میں کوئی اشتباہ لاحق ہی نہیں ہونا چاہیے، ہوا تو ہوا کیوں؟ یہ تو بات حافظ صاحب، یہ ایک طرح کا جو کلام الہی ہے اس میں ایک طرح کا فلا یا نقص نہیں نظر آتا؟ یعنی وہ خود تو عربی مبین میں ہو لیکن جو مخاطب ہے اس کے لیے وہ واضح نہ ہو اس طرح۔ دو باتیں اس میں اہم ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ جی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بگر پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں، ہماری پیدائش کا مقصد یا یہ جو سارا سلسلہ اللہ نے جاری کیا آزمائش کے لیے، انبیاء کا بھی، کتابوں کا بھی، سب ٹیسٹ اور امتحان کے لیے۔ خود کتاب بھی ایک آزمائش ہے، یعنی کتاب پہ ایمان لانا یا نہ لانا، ٹھیک ہے، کون اس آزمائش میں پورا اترا، کون نہیں اترا۔ پھر جو ایمان لے آئے، پھر ان کے لیے کتاب آزمائش ہے۔ قرآن نے کہا کیسے؟ کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہ کے پیچھے جو پڑ جاتے ہیں وہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن نے متشابہ رکھا تو رکھا کیوں؟ بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تو قادر کلام تھا، اللہ تعالیٰ تو یہ سب کر سکتا تھا، لیکن چونکہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ہے، جو گرینڈ پلان ہے، وہ سارا ہے کیا؟ امتحان کا، آزمائش کا، ٹیسٹ کا، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ پہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو ایسی دلیل نازل کر دیں، ایسی آیت نازل کر دیں کہ ان کی جو گردنیں اس کے سامنے جھکی کی جھکی رہ جائیں، آناکم لہا خاضعین، مطلب سر بھی نہ اٹھا سکے اس دلیل کے سامنے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسی دلیل نازل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ کیوں نازل نہیں کریں گے؟ پھر آزمائش ختم ہو جائے گی، ایمان جبر بن جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے خود اپنے کلام میں،
خود اپنے کلام میں یہ بات رکھی ہے کہ کہیں پہ اس کو محکم بنا دیا، بہت واضح کر دیا، کہیں پہ اس کو مبہم کر دیا، ٹھیک ہے، مبہم کر کے کہا کہ بھائی محنت کرو، محنت کر کے اس کے صحیح معنی تک پہنچو، اس پہ میں تمہیں اجر دوں گا. صحیح، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ اس اجتہاد کے اوپر اجر ملے گا اگر صحیح معنی پہ پہنچ گئے. اگر نہ بھی پہنچے، یعنی پہنچ گئے تو ڈبل اجر ہے، نہ بھی پہنچے تو پھر بھی سنگل اجر ہے. صحیح، واحد اجر تو ہے ہی. کہیں پہ اس معنی کو بہت ہی چھپا دیا، کہہ دیا کہ یہ متشابہات میں سے، اس کے پیچھے نہ پڑو، سمجھ نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے مت پڑو. تو اللہ نے یہ لیولز خود رکھے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں یہ سب لیولز موجود ہیں. کہیں پہ معنی بہت واضح ہے، کہیں پہ کچھ چھپا ہوا ہے جس کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس ڈھونڈنے پہ پھر اجر رکھا ہے. تو کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متشابہ بنا دیا. تو متشابہ پہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایک پورا اصول غامدی صاحب نے بیان کیا، اس پہ ہم گفتگو کریں گے. کتاب متشابہ، کتاب متشابہ کے نام سے. یہ جو بات غامدی صاحب نے کہی ہے ایک اعتبار سے ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں کوئی لفظ شاذ نہیں ہے، ایک اعتبار سے ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اگلے صفحے پہ اگر ہم آئیں نا تو انہوں نے ایک اور لفظ استعمال کیا. ڈاکٹر صاحب بڑی معذرت، میں آپ کو جو ہے وہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ناظرین کے لیے آسان الفاظ میں شاذ کا مطلب بتا دیں گے. شاذ یا شیوذ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک عام جو رواج ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی کوئی بکریوں کا ایک گلہ یا ریوڑ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب کوئی بکری جو ہے وہ اس ریوڑ کی چال سے ہٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ریوڑ سارا ایک طرف جا رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ شاذ ہو گئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے، مطلب گلے سے ہٹ گئی. صحیح. تو شاذ سے مراد یہ ہے کہ غیر معروف معنی. صحیح، ٹھیک ہے، یا نادر معنی آپ کہہ لیں. تو قرآن مجید میں کوئی لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہے، یعنی قرآن مجید نے الفاظ کو اپنے معروف معنی میں استعمال کیا، وہ معروف معنی جن کو سب لوگ جانتے تھے. صحیح. غیر معروف معنی میں نہیں، کہ جن میں ندرت یا غرابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک لفظ یہاں پہ غامدی صاحب نے استعمال کیا، آگے چل کے اس لفظ پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. شاذ تو چلے ہمارے یہاں شاذ کے حوالے سے بحث ہوئی بھی نہیں ہے. غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی زبان کے لحاظ سے اس کی کوئی چیز اپنے اندر کسی نوعیت کی کوئی غرابت نہیں رکھتی. نہیں، غریب القرآن قرآن کا موضوع ہے. غریب القرآن تو دیکھیں نا، بڑے بڑے ائمہ عرب نے اس پہ گفتگو کی ہے. ابن قتیبہ جیسا بڑا عالم دین اور لغت کا امام، ٹھیک ہے، ان کی کتاب موجود ہے غریب القرآن پہ. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تقریباً 300 کتابیں ہیں غریب القرآن پہ، 300 سے زائد. یہ تو مطلب وہ ہیں جو آپ تھوڑے سی تحقیق کریں تو آپ کو مل جاتی ہیں، اور شروع سے ہی لکھی جا رہی ہیں. تو غرائب القرآن کے موضوع میں عام طور پہ مفردات القرآن بھی آ جاتے ہیں، یعنی سارے الفاظ وہ نہیں ہوتے جنہیں آپ کہیں کہ جی یہ غریب ہے. غریب سے مراد اجنبی ہے. لیکن یہ ہے کہ غریب القرآن ایک موضوع ہے، یعنی قرآن کے بعض الفاظ جو ہے، یعنی یہ کہنا کہ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مبین ہے اپنے مخاطب کے لیے ہے، عربی مبین ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم مخاطبین کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے ایک بحث آئے گی. قرآن مجید کا لفظ قطعی الدلالہ ہے، یعنی اس کا معنی بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. متکلم کے لیے کلیئر ہے، بات تو بالکل ٹھیک ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ کے لیے لفظ جو ہے وہ قطعی الدلالہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم مخاطب کی بات کر رہے ہیں، جن کی طرف قرآن نازل ہوا، جو اولین مخاطبین ہیں یا بعد میں آنے والے ہیں. ان کے اعتبار سے قرآن مجید کے کچھ الفاظ کے ہیں غریب ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے شروع سے ہی سلف نے اس پہ محنت کی ہے کہ ان الفاظ کا جو اجنبی پن ہے اس پہ گفتگو کی جائے. اچھا دیکھیں، یہ اس پہ غامدی صاحب نے جو بات کی ہے نا وہ ایک اعتبار سے ٹھیک ہے. انہوں نے جو مثالیں دی ہیں نا، انہوں نے کہا جی والنجم والشجر یسجدان. اب نجم سے مراد جو معروف معنی ہے وہ تو کیا ہے؟ ستارے. لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ شجر کی نسبت سے کہا کہ اس سے مراد جھاڑی ہے. صحیح. اب جھاڑی کے معنی میں یہ لفظ کیا شاذ ہے، معروف معنی اس کا ستارے. تو غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی معروف معنی جو ہے وہ مراد لیا جائے گا. اس اعتبار سے بات ٹھیک ہے. تمنا کا معروف معنی کیا خواہش ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کا معنی قرات بھی لی ہے کہ اس کا شاذ معنی ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے بات ٹھیک ہے. لیکن قرآن مجید جو ہے اس کے اندر غریب الفاظ موجود ہیں، یعنی
وہ الفاظ جو اپنے سننے والوں کے لیے، ایون کہ اولین مخاطبین صحابہ کرام کے لیے بھی بعض اوقات وہ اجنبی بن جاتے ہیں، اور انہیں اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ان کے اصل معنی تک پہنچنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ ہم یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، یہ صحیح بخاری میں جو ہے کتاب و احادیث الانبیاء کی روایت ہے 3427. اس میں ایک واقعہ بیان ہوا کہ دو عورتیں جو ہیں نا، اللہ کے رسول نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ایک واقعہ بیان کیا کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا. تو ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، تو ان کا اس بچے کے بارے میں اختلاف ہو گیا. تو دونوں نے کہا کہ جی یہ میرا بچہ ہے، دوسری کا بھیڑیا اٹھا کے لے گیا. تو حضرت داؤد کے پاس مقدمہ لے کے آئیں، پھر حضرت سلیمان کے پاس مقدمہ لے کے آئیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا کرو، چھری لے کے آؤ، ائتونی بالسکین، سکین لے کے آؤ تاکہ میں نا اس بچے کو کاٹ دوں اور ان میں آدھا آدھا تقسیم کر دوں. تو جو ماں تھی اس نے کہا کہ نہیں، اس کو دے دو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرح سے جو ہے وہ پہچان لیا کہ ماں کون تھی. اچھا، اس روایت پہ تبصرہ کرتی حضرت ابو ہریرہ نے ایک بات کہی، واللہ ان سمعت بالسکین الا یومئذ، میں نے سکین کا لفظ پہلی مرتبہ اس دن سنا. وما کننا نقول الا المدیہ، ہم تو اس کو مدیہ کہتے تھے، چھری کو مدیہ کہتے تھے. ہاں، ہم چھری کو مدیہ کہتے تھے. سکین کا لفظ میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ سنا. میں نے کیا، ہمارے قبیلے نے، مطلب ہم لوگ دوست قبیلے سے تھے. تو ایک لفظ جو ہے نا ایک پورے قبیلے کے لیے اجنبی ہو سکتا ہے، تھے وہ بھی عرب، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پورے قبیلے کے لیے اجنبی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یعنی عرب کے لیے اگر ایک لفظ اجنبی ہو سکتا ہے تو اجمیوں کے لیے تو بالاولا اجنبی ہو سکتا ہے یا غریب ہو سکتا ہے. تو اس لیے غریب القرآن ہمیشہ سے سلف صالحین کا یا ائمہ دین کا یا ائمہ لغت کا موضوع رہا ہے کہ قرآن مجید کے غرائب پہ موضوع بحث کرنا، کہ قرآن کا لفظ بعض اوقات واضح نہیں ہوتا، اپنے مخاطب کے لیے واضح نہیں ہوتا، اور مخاطب جو ہے نا اس کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کے بعد پہنچ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں پہنچ سکتا ہے. بعض اوقات غلطی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی پہنچ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے نا مخاطب کے سامنے معنی تو واضح ہوتا ہے، لیکن جو اصل معنی ہے یا معنی کی آپ کہہ لیں گہرائی ہے وہ واضح نہیں ہوتی. اچھا، صحابہ کرام سے جو اقوال مروی ہیں نا، جو صحابہ کرام نے مختلف آیات کے بارے میں کہا کہ جی ہمارے علم میں نہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، تو وہ عموماً اس نوعیت کے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہ انہیں اس کا معنی نہیں معلوم ہوتا. جیسے وفاقیتم و ابا کے بارے میں بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا معنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں انہیں معنی نہیں معلوم، انہیں اس کا وہ گہرا معنی نہیں معلوم. اب کا معنی تو آج آپ دیکھیں تو سب نے لکھا ہوا ہے، چارہ مراد ہے، اس کا جو لٹرل میننگ ہے وہ ان کو پتا ہوتا ہے، لٹرل میننگ پتا ہوتا ہے. صحیح. لیکن اب سے مراد چارہ ہے، لیکن چارے کی کون سی قسم ہے یہ ہمارے علم میں نہیں. جیسے اب ایک جو ہے نا اثر سے یہ بات کھل کے ہمارے سامنے آئے گی. یہ تفسیر تبری ہے، ہم سکرین پہ دکھا رہے ہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک بات مروی ہے، یہ فاطر السماوات والارض کی شرح میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فاطر السماوات والارض کے کیا معنی ہیں. کنت لا ادری ما فاطر السماوات والارض. اب انہیں معلوم تھا کہ فاطر السماوات والارض، ظاہر پتہ ہے، ہمارے بچے کو بھی پتہ ہے، تو ان کو کیوں نہیں پتہ. لیکن اللہ نے کہیں اپنے آپ کو خالق کہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں مبدی کہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے فاطر کہا ہے. تو فرق کیا ہے خلق کا فطر سے؟ صحیح، یہ ہے معنی کی گہرائی. تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس دو عرابی آئے، بدو آئے، وہ آپس میں ایک کنویں کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے. صحیح. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، اس جھگڑے میں کہا، مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتے تھے نا، ایک کہہ رہا تھا میرا کنواں ہے، دوسرا کہتا میرا. ایک نے دوسرے سے کہا انا فطرتھا. صحیح. تو یعنی وہ یہ کہہ رہا تھا انا ابتدأتھا، میں نے پہلی مرتبہ اس کو جو ہے وہ کھودا ہے. صحیح. یعنی پہلے میں نے کھودا تھا، بعد میں ٹھیک ہے تم نے اس کو
مرمت وغیرہ کر لی. صحیح صحیح. تو فاتر اصل میں اس کو کہتے ہیں جو پہلی مرتبہ پیدا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا لغوی معنی تو ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنی کی گہرائی جو ہے نا وہ واضح نہیں ہوتی. تو وہ علماء کیا کرتے ہیں غریب القرآن میں پھر تتبع کر کے، ٹھیک ہے، اس کے نظائر اور شواہد وغیرہ تلاش کر کے اس کے معنی کی گہرائی تک پہنچتے ہیں. یہ بھی ہو جاتا ہے. ایک تو ہم نے کہا نا کہ ایک قبیلے کی لغت میں قرآن مجید نازل ہوا، ایک قبیلے میں کوئی فصیح لفظ قرآن نے اٹھا لیا، دوسرے قبیلے میں اس کا مترادف استعمال ہو رہا تھا تو دوسرے قبیلے کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. ایک وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری وجہ یہ ہو گئی کہ جی اس کا گہرا معنی سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، یعنی ایک عمومی معنی اس کا فوراً ذہن نے صحیح وہ سمجھ لیا. تیسرا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ متکلم جو ہے نا، جو ایک عرفی معنی ہوتا ہے وہ مراد نہیں لے رہا ہوتا. صحیح، یعنی بات کہنے والا عرفی معنی مراد نہیں لے رہا ہوتا. اب مخاطب کے ذہن میں تو عرفی معنی ہوتا ہے. اب یہ جو غامدی صاحب نے یہ بات کی نا کہ عربی معلّہ ٹھیک ہے وہ ایک سورس ہے، لیکن بعض اوقات عربی معلّہ نے تو آپ کا عرفی معنی بیان کیا نا، تو متکلم نے عرفی معنی مراد ہی نہیں لیا. مثال کے طور پہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 4629 کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ٹھیک ہے، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب اس میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا کون شخص ہے جس نے ظلم نہ کیا. اب ظلم کا عرفی معنی ظلم تھا، لیکن مخاطب نے اس سے مراد ظلم نہیں لیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم نے وہ آیت نہیں پڑھی ان شرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے کیا مراد ہے؟ شرک مراد ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ مخاطب کے ذہن میں جو معنی ہوتا ہے وہ متکلم مراد نہیں لے رہا. اچھا یہ بات بہت اہم ہے، یعنی لغت کے ذریعے سے، عربی معلّہ کے ذریعے سے آپ جس بات تک پہنچ سکتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ وہ بات ہے عرفی معنی. ٹھیک ہے. لیکن عرفی معنی کے بجائے اگر متکلم، ساری بات ہے، متکلم ظلم سے کوئی بالکل اپوزٹ میننگ تو نہیں مراد لے گا نا، ٹھیک ہے، ظلم کو اسپیسیفائی کر دے گا، یعنی جو چیز وہ مراد لے گا ہوگی وہ بھی ظلم، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ معنی محدود ہو جائے گا. عام طور پہ لوگوں کے ذہن شاید اس طرف نہ جا رہے ہوں کہ یہ بھی کوئی ظلم ہے. تو آپ سب یعنی جب ایک متکلم کوئی غریب لفظ استعمال کرے گا تو یہ کون طے کرے گا کہ یہ معنی جو ہے عرفی ہے یا جو عرفی معنی سے ہٹ کے ہے؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اصل تو ہم لغت کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور عربوں کا جو عرف ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اس کے مطابق ہم قرآن کی شرح و وضاحت کریں گے. لیکن جہاں پہ خود متکلم یہ بتا دے صحیح کہ یہاں تمہارا عرفی معنی مراد نہیں ہے، تو وہاں متکلم کی بات کا اعتبار کریں گے. صحیح. یہ ایسے جیسے میں کوئی لفظ بولوں اور میں کہوں کہ نہیں میری اس سے مراد یہ ہے، جب میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ میری اس سے مراد یہ ہے، یا میرا کوئی ترجمان یہ کہہ دے، ہمارا پرائم منسٹر ہے، صحیح بات ہے، اس کے ترجمان ہے، وہ کہیں کہ جی نہیں وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مراد یہ ہے، تو آپ اس کے ترجمان کی بھی بات مانیں گے صحیح اور اس سے وہی مراد لیں گے. تو اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ دیں کہ میری یہ مراد ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا دیں کہ اللہ کی یہ مراد ہے، تو پھر ہم وہاں پہ وہ مراد جو ہے وہ مراد لیں گے. وہاں پھر ہم عمومی معنی یا ہم لغوی معنی یا ہم اس کے عرفی معنی کی طرف نہیں جائیں گے. تو ایک تیسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ قرآن کا لفظ غریب ہو جاتا ہے، اجنبی ہو جاتا ہے ہمارے لیے، اس اعتبار سے کہ متکلم اس سے وہ عرفی معنی مراد نہیں لے رہا ہوتا، ہمارے ذہنوں میں وہ عرفی معنی ہوتے ہیں. تو اس میں تتبع کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تتبع جو ہے وہ پھر ہمیں کہاں پہ کرنا پڑے گا؟ خود قرآن کے اندر بھی اور قرآن کے علاوہ بھی، دونوں جگہ پہ ہمیں کرنا پڑے گا. صحیح. اب اس میں دیکھیں، خیر ان لوگوں نے محنت کی ہے، فرائی صاحب نے بھی کی ہے، اسلائی صاحب نے بھی محنت کی ہے، لیکن بعض جگہوں پہ دیکھیں نا ان کو بھی بڑی غلطی لگ گئی. یہ جو کہتے ہیں نا جی قرآن
عربی مبین میں ہے. اگر عربی مبین میں ہے تو اتنی بڑی غلطیاں کیوں لگتی ہیں آپ لوگوں کو بھی؟ آپ لوگ تو مطلب 25 30 40 سال آپ لوگوں نے غور کیا. اور پھر کوئی اختلاف بھی نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے آسمان کو جو ہے وہ قوت سے پیدا کیا. یہ تدبر قرآن ہے، اسکرین پہ ہم نے اس کو کھولا ہوا ہے. تو اصلاحی صاحب لکھتے ہیں کہ اید کے معروف معنی تو ہاتھ کے ہیں. اچھا یہاں پہ یہ غلطی ہے، یہاں پہ یہ اید ید کی جمع ہے ہی نہیں. اچھا صحیح. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ لکھا ہوا ہے بِأَيْدٍ، لیکن انہوں نے رسم پہ غور نہیں کیا. اچھا رسم میں یہاں پہ 2 یا ہے. یدن کی جمع بھی ایدن ہی آتی ہے، یدن کی جمع بھی ایدن ہی آتی ہے، لیکن اس میں 2 یا نہیں ہے، 1 یا ہے. رسم میں 2 یا لکھی گئی ہے. صحیح. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ید کی جمع نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ید کی جمع. اصلاحی صاحب نے اس کو کہا کہ جی عید کے معروف معنی تو ہاتھ ہیں، یعنی اس نے اس کو ید کی جمع سمجھ لیا کہ ایدن ہے، لیکن کہا کہ جی لیکن یہ قدرت اور قوت کی تعبیر کے لیے آتا ہے، لیکن اصل میں یہ ید کی جمع تھی نہیں. صحیح. ید کا مادہ ہے اصل میں یا دال یا. عید کی جمع ایدی بھی آتا ہے نا، اول الایدی والابصار. جی. ایدی میں وہ دوسری یا واپس لوٹ آئی ہے، آخر میں یا آ گئی، تو یا دال یا اس کا مادہ ہے. صحیح. ید کی جمع ایدن، یا وہ اس کو آپ معرب باللام کریں تو الایدی آ جاتا ہے. لیکن اس کا مادہ اصل میں جو ہے وہ، اب یہ دیکھیں نا صاحب کشاف والے نے کیا کہا ہے اسی آیت کی تفسیر میں، اور یہ زمخشری کو خیر بہرحال اور بھی لوگ کہتے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ وہ امام اللغہ ہے. ٹھیک ہے، تو امام اللغہ تو یہ بھی ان کو مانتے ہیں. تو زمخشری یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کیا ہے، عاد یعید، یعنی اس کا مادہ کیا ہے، حمزہ یا دال. ٹھیک ہے، تو اس کا یہ مادہ ہے اور یہ قوت اور طاقت کے معنی میں آتا ہے. اس کا مادہ یا دال یا نہیں ہے. یا دال یا نہیں ہے، یا دال یا سے بنتا ہے، یا دال یا مادے سے بنتا ہے یدن، جس کی جمع آتی ہے ایدن. ٹھیک ہے، یا ایدی آ جاتی ہے. جی. ٹھیک ہے، تو اس کو اصلاحی صاحب نے یہ سمجھ لیا، ایدن لکھا ہوا تھا کہ یہ یدن کی جمع ہے. بیسیکلی اس لفظ کا مادہ ہے حمزہ یا دال، آدھا یا ایدو سے ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اور یہ لفظ جو ہے وہ قوت اور طاقت کے معنی میں. ٹھیک ہے، یعنی یہ استعارتاً نہیں لیا گیا، یہ اس کا لغوی معنی یہی ہے. ویسے تو آپ دیکھیں گے نا کہ جو ہمارے ہاں سلفی نقطہ نظر ہے آیات صفات میں، وہ تعویل کا نہیں ہے. تعویل نہیں کرنا. ہاتھ ہے تو اس کا معنی وہ ہاتھ ہی کرتے ہیں، کیفیت بیان نہیں کرتے. یہاں پہ آ کے آپ دیکھیں کہ وہ بھی یہی معنی قوت کا کرتے ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. ٹھیک ہے، کہ ہم نے آسمان کو قوت سے پیدا کیا. کیونکہ اصل میں اس کا روٹ ورڈ ہاتھ والا ہے ہی نہیں، اس کا مادہ ہاتھ والا ہے ہی نہیں، لیکن اصلاحی صاحب کو غلطی لگی. ٹھیک ہے، اور غامدی صاحب کے البیان میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ اس کو نہیں پہچان پائے، اس چیز کو نہیں پہچان پائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ سارے اصول وضع کر رہے ہیں خود ان کو غلطی لگ جاتی ہے. ان کے لیے ایک لفظ جو ہے قرآن مجید کا اجنبی ہو جاتا ہے. تو اس غلطی لگنے سے آپ کیا مقدمہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے، قرآن مجید جی واضح ہے، بالکل واضح ہے، یہ بات مانی، لیکن مخاطب کو غلطی لگ جاتی ہے. اتنا واضح بھی نہیں ہے، اتنا واضح بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جو بھی قرآن کھولے گا نا اس کو صحیح بات ہی سمجھ میں آئے گی. اصل میں یہ جو مقدمہ قائم کرتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو غور کیا قرآن پہ 20 25 30 سال، ہمیں تو قرآن سمجھ میں آ گیا، تم لوگوں نے چونکہ غور ہی نہیں کیا تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی. قرآن تو بالکل واضح تھا، تم لوگوں نے ٹائم ہی نہیں دیا قرآن کو، تو تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، ہم نے ٹائم دیا تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. یہ اصل میں یہ مقدمہ قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ مقدمہ بالکل غلط ہے. صحیح. بعض اوقات ایک انسان سالہ سال غور و فکر بھی کرتا رہتا ہے لیکن وہ صحیح بات تک
نہیں پہنچ پاتا. تو قرآن واضح ہے، اپنی جگہ پہ واضح ہے، اپنی جگہ پہ واضح ہے. آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جمہور کو، میجورٹی کو غلطی نہیں لگ سکتی، پوری امت کو غلطی نہیں لگ سکتی اس کے سمجھنے میں. اس کے عربی مبین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امت کو غلطی نہیں لگے گی یا میجورٹی کو غلطی نہیں لگے گی. ہاں افراد کو غلطی لگے گی، جیسے اصلاحی صاحب کو، فرائی صاحب کو، غامدی صاحب کو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو غلطیاں لگی ہیں بہت سارے مقامات پہ. انہوں نے یہ سمجھا کہ جو غور کرے گا نا اس کو غلطی نہیں لگے گی، اور وہ ہم نے کر لی ہے. صحیح. اور باقیوں نے نہیں کیا. حالانکہ یہ مقدمہ بھی غلط ہے کہ باقیوں نے غور نہیں کیا. باقی ان سے زیادہ محنت کر کے بیٹھی ہوئی ہیں قرآن کے اوپر. وہ تو پڑھنے کی بات ہے نا کہ آپ اس محنت کو پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں تو پھر آپ کو اندازہ ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی جو قرآن کا مفہوم ہے اس کے اعتبار سے قرآن میں غریب یا شاذ لفظ موجود ہو سکتے ہیں، موجود ہیں، غریب الفاظ ہیں، غریب الفاظ موجود ہیں. مخاطب کے اعتبار سے وہ غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مخاطب بعض اوقات اس کے صحیح معنی تک پہنچ پاتا ہے، بعض اوقات نہیں پہنچ پاتا. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ایک اجتماع کو غلطی نہیں لگتی، تو اس لیے اجتماع کی رائے کی بڑی اہمیت ہے. صحیح. ہم جو کہتے ہیں نا روایت کے ساتھ جڑو، یار اتنوں کو غلطی نہیں لگ سکتی. ائمہ لغت اتنے بڑے بڑے، ائمہ دین، فقہائے ان کو غلطی نہیں لگ سکتی، فرد کو لگ سکتی ہے. یعنی یہ کوئی محنت سے حاصل نہیں. دیکھیں نا، ایک زبان واضح ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہزاروں کو نہیں سمجھ میں آئی، ایک کو سمجھ میں آ گئی. اگر زبان واضح ہے تو مجھے بتائیں اس سے بڑی غلط بات کوئی نہیں ہے کہ وہ 1000 کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک کو سمجھ میں آ رہی. وہ کون سی، مطلب بچے کی زبان ماں کو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ بچے کی زبان واضح ہے. ماں کہتی ہے مجھے تو سمجھ میں آ رہی ہے، باقی سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، کیا کہہ رہا ہے یہ، کیا مینڈمنٹ کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بات غلط ہے کہ جی ہمیں سمجھ میں آ گئی. واضح زبان اسی کو کہتے ہیں جو اکثریت کو سمجھ میں آتی ہے. قرآن اگر عربی مبین ہے تو میجورٹی کبھی اس کو سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گی. جو میجورٹی کو سمجھ میں آیا ہے کیونکہ وہ خود واضح ہے تو میجورٹی کو تو سمجھ میں آنا چاہیے. الا یہ کہ وہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھے ہم نے سمجھنا ہی نہیں ہے، تو اتنا کون سٹوپڈ ہوگا. تو پھر جب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جو فطرہ کا لفظ ہے اس کا مطلب مجھے یعنی پوری طرح سمجھ نہیں آتا، تو کیا اسی زمانے میں دیگر لوگوں کو وہ سمجھ آ رہا تھا؟ دیکھیں انہوں نے 2 ادبوں جو بدو تھے ان سے یہ بات سمجھی ہے نا، یہی بات کی ہے نا، 2 بدو میرے پاس آئے. صحیح. تو وہ یہاں سے وہی بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قریش جو ہے نا، ضروری نہیں کہ قریش کی زبان میں وہ فصاحت ہو جس سے آپ قرآن فہمی کے اس درجے کو پہنچیں جو اللہ کا مقصود ہے. ضروری نہیں کہ وہ آپ کو قریش سے ملے. ٹھیک ہے. تو یعنی قرآن جو ہے شاذ جو ہے مخاطب کے اعتبار سے شاذ الفاظ کے باوجود عربی مبین ہی میں ہے. شاذ کی لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ غریب کا لفظ ہم استعمال کر لیں کیونکہ غریب کی اصطلاح ہمارے ہاں ملتی ہے اور اس پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں. جیسے ہم نے کہا 300 کے قریب کتابیں تو کم از کم ہیں. یعنی کہہ سکتے ہیں ان کامن الفاظ. ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی الفاظ ہیں جو مخاطب کے لیے اجنبی ہیں، ٹھیک ہے. اور مخاطب کو اس کے معنی میں شبہ ہو جاتا ہے، اشتباہ لاحق ہو جاتا ہے، اس کے لیے وہ واضح نہیں ہو پاتے. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک اجتماع کو شبہ ہو جائے. دیکھیں جب آپ یہ دعویٰ کریں گے نا، یہ دعویٰ اگر آپ کریں گے کہ جی 14 صدیوں میں قرآن کسی کو سمجھ نہیں آیا اور فرائی صاحب یا اصلاحی یا غامدی صاحب کو سمجھ میں آیا، تو آپ یہ دعویٰ کریں قرآن عربی مبین نہیں ہے، یعنی عربوں کو سمجھ نہیں آیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو قرآن عربی مبین نہیں ہے اور 3 اجمیوں کو سمجھ میں آ گیا. پھر تو آپ اپنے دعوے کا رد کر رہے ہیں نا، دعوے کا رد کر رہے ہیں. تو ہزاروں لوگوں کی طرف آپ یہ نسبت نہیں کر سکتے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آیا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. صحیح. افراد کی طرف آپ نسبت کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں ان میں جو وجوہ اعراب ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کامن الفاظ موجود ہیں؟ ہاں یہ ایک بحث اور بھی غامدی صاحب نے کی ہے. ایک تو ویکیبلری کی بحث کی ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن مجید میں شاذ الفاظ نہیں ہیں. ہم نے کہا کہ غریب الفاظ ہیں. کسی حد تک ان کی بات ٹھیک ہے ہم نے کہا، لیکن کسی حد تک اس کی وضاحت کی ضرورت تھی جو ہم نے کر دی. دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی جو بلاغت ہے، اسالیب بلاغت، یا قرآن مجید میں جو اعراب ہے، وجوہ اعراب ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو مطلب انا کا اسم نصب میں ہوتا ہے، یہی وجوہ اعراب ہے نا جی. اور فاعل جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے. تو اسالیب بلاغت جو ہے وہ بھی معروف ہے ہمارے یہاں. تو یہ بھی شاذ نہیں ہے، وہ شاذ نہیں ہے. شاذ نہیں ہے، یعنی ویسے کلام عرب میں شاذ پایا جاتا ہے، اس کو وہ مانتے ہیں. ویکیبلری میں بھی کلام عرب میں شاذ ہے، اور وجوہ اعراب اور اسالیب بلاغت بھی شاذ ہوتے ہیں، کلام عرب میں ہوتے ہیں، لیکن صحیح. قرآن میں نہیں ہے. یہ جو ہے نا وہ غامدی صاحب نے یہ بات بیان کی ہے. دیکھیں ہم شاذ کی بات نہیں کرتے، پہلے بھی ہم نے کہا ویکیبلری کے بارے میں بھی یا مفردات کے بارے میں بھی کہ غریب ہے، کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے. لیکن وجوہ اعراب میں اور اسی طرح اسالیب بلاغت میں بھی ایک ہم فرق کر سکتے ہیں کہ قرآن میں متواتر بھی ہے، غیر متواتر بھی ہے. یہ لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کچھ وجوہ اعراب ایسے ہیں جو متواتر ہیں لغت عرب میں، سب قبائل اس کو تواتر سے نقل کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن میں ہیں. کچھ وجوہ اعراب ایسے ہیں جو متواتر نہیں ہیں، وہ بھی قرآن میں ہیں. اس لیے کبھی آپ ناویوں کو پڑھیں نا، جو ذرا وہ تھوڑے سے کھسکے ہوئے دماغ کے ہوتے ہیں، تو وہ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کی نحو پہ. نحو القرآنی جو ہے باقاعدہ ہمارے یہاں موضوع ہے جو کلیہ قرآن وغیرہ میں پڑھایا جاتا ہے. اگر وہ اعتراض کرتے ہیں تو وہ پھر جو غیر متواتر، ہاں اصل میں وہ غیر متواتر ہوتے ہیں. تو جو غیر متواتر ہوتے ہیں تو وہ ان سے ناواقف ہوتے ہیں، پھر وہ جو نہیں، ناوی ہوتے ہیں وہ ناواقف نہیں ہوتے، وہ ناواقف نہیں ہوتے، وہ اس سے واقف ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو جیسے تبری وغیرہ کا جو سٹانس ہے وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ یہ ہے غیر متواتر لیکن ہے صحیح، یہ وجہ اعراب ہے صحیح، صرف غیر متواتر ہونے کی وجہ سے اس کا رد نہ کرو. صحیح. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ تو آپ سب یعنی یہ جو متواتر اور غیر متواتر کی بات ہے، تو یہ قرآن کے علاوہ جو ان کی اپنی زبان تھی عربی، اس میں موجود تھے متواتر؟ بالکل ہے. اس کی جو ہم مثال دیں گے وہ وہاں سے لیں گے. صحیح. اب جیسے دیکھیں ابھی ہم نے ان کا ذکر کیا، یہ المفصل فی تاریخ العرب ڈاکٹر جواد علی کا، ٹھیک ہے، جنہوں نے 20 جلدوں میں یہ لکھی ہے. یہ اسی پہ لغات العرب پہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو 137 نمبر ان کی یہ فصل ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ مقدمہ یہ انہوں نے قائم کیا ہے کہ لغت تمیم جو ہے نا وہ تمام عرب قبائل کی لغات کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس میں یہ بنیاد بنائی ہے یا نتیجہ یہ نکالا ہے کہ لغت تمیم سب سے فصیح ہے عرب قبائل کی لغات میں. صحیح. پھر کیس کی ہے، پھر بنو اسد کی ہے. اب اس میں پھر آگے یہ بات بیان کی کہ جی تمام جو لغات مرتب ہوئی ہیں بڑے بڑے لغویین نے، ائمہ لغت نے جو لغات مرتب کی ہیں وہ بنو تمیم کی اس کے لغت کے اوپر مرتب کی ہیں. اب ایک مثال انہوں نے بیان کی ہے کہ لغت تمیم جو ہے نا اس میں بعض مقامات پہ کسرہ ہوتا ہے، جبکہ دوسرے جو قبائل والے ہیں جو حجاز کے دیگر قبائل ہیں تمیم کے علاوہ، وہ زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں. جیسا انہوں نے ایک لفظ جو ہے وہ بیان کیا وطر. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ جو وطر کا لفظ ہے نا یہ لغت تمیم میں کسرہ کے ساتھ ہے اور یہ فصیح ہے. صحیح. اور جو وطر کا لفظ ہے نا واو کی فتح کے ساتھ یہ باقیہ لغات میں ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ غیر متواتر ہے. ہم اس کو اپنے اعتبار سے کر لیتے ہیں کہ غیر متواتر ہے، وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ غیر فصیح نہیں کہتے، وہ اس کو غیر فصیح کہہ رہے ہیں. اچھا. ہم چونکہ قرآن میں آگے ہم اس کو غیر فصیح نہیں کہہ رہے. والشفع والوتر. ہاں قرآن میں اس کی مثال بھی انہوں نے کی، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. جی. تبری نے اسی آیت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں قراتیں موجود ہیں. عام قرات یہی ہے، قرآ کی، مکہ کے ہوں یا مدینہ کے ہوں اور بصرہ کے ہوں، بلکہ کوفہ کے بھی جو قاری ہیں
ان کی قرات کیا ہے؟ وطر ہے، واو کی کسرہ کے ساتھ ہے، جو لغت تمیم کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، جو عربی فصاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی ائمہ قرات میں سے بھی عام طور پہ یہی ہے قرات. وہ تو ہمارے عاصم کی قرات ہے نا، وطر. جی. باقی جو مدینہ کے ہیں، ابن کثیر مکی ہیں، یا ادھر وہ امام نافع ہیں، یا ابو جعفر مدنی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بصرہ کے ابو عمر بصری ہیں، یا ابن عامر شامی وغیرہ، یا اور جو قاری حضرات ہیں ایون کے کوفہ کے بھی، سب میں وطر ہے، وہ وطر پڑھتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے متواتر، ٹھیک ہے، اور ایک ہے غیر متواتر. ہیں دونوں جو ہے وہ صحیح ہے. جیسا کہ طبری نے دونوں پہ تبصرہ کرتے ہی کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ دونوں قرات معروف ہیں اور مشہور ہیں اہل عرب کے ہاں، جس کے ساتھ بھی پڑھ لے تو وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک قرات بعض اوقات ایک لغت زیادہ معروف ہوتی ہے، یعنی تواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے، زیادہ جو قبائل ہیں اس کو بول رہے ہوتے ہیں، ایک وجہ اعراب. اور بعض اوقات جو ہے وہ ایک آدھ قبیلہ اس وجہ اعراب کو لے رہا ہوتا ہے، تو قرآن اس کو بھی لے لیتا ہے. یعنی قرآن سے مراد جمعی قرات کی ہم بات کر رہے ہیں. جہاں تک اسالیب بلاغت کی مثال ہے تو وہ تو ہمیں خود روایات سے مل جاتا ہے کہ قرآن مجید کی اسالیب بلاغت میں ندرت ہے، اور ایسی ندرت ہے کہ بعض اوقات صحابہ کو سمجھنے میں بھی غلطی لگ جاتی ہے. اور وہ بہت معروف روایت ہے حضرت عدی بن حاتم کی. ٹھیک ہے. اب یہ روایت بھی ہمیں، یہ جیسے ابھی صحیح بخاری کی روایت ہے 1916 کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ٹھیک ہے، خیط ابیض جو ہے وہ خیط اسود سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں میں نے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اپنے سرانے تکیے کے نیچے رکھ لیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ مراد نہیں ہے. اچھا، بعض روایات میں البتہ یہ الفاظ بھی ہیں، اس میں عمومی الفاظ ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی شروع میں تو اس میں من الفجر کے الفاظ نہیں تھے. اچھا، اس سے تو بات واضح ہو جاتی ہے نا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے من الفجر سے تو بات واضح ہو گئی، تو ان کو کیوں اشتباہ لائق ہوا؟ تو شروع میں یہ من الفجر کے الفاظ نہیں تھے. اچھا، ٹھیک ہے. تو ہوا کیا، فکان رجال، کچھ لوگ تھے کہ جب وہ روزے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، ربط احدہم فی رجلہ الخیط الابیض والخیط الاسود، اپنے پاؤں میں وہ دھاگے باندھ لیتے تھے پاؤں میں. وہ تکیہ والواقع علیحدہ ہے، حضرت عدی بن حاتم کا تکیہ کے نیچے رکھنے والا یہ علیحدہ ہے، کہ کچھ اور لوگوں نے بھی یہ کام شروع کیا. یعنی اس سے وہ تعین کرتے تھے. ہاں، وہ سفید اور سیاہ دھاگا جو ہے وہ اپنے پاؤں کے ساتھ باندھ لیتے تھے. اور وہ دیکھتے تھے کہ جب اتنی روشنی ہو جائے کہ ہمیں نظر آئے، فرق ہو جائے سفید اور سیاہ دھاگے کا اس روشنی میں، تو اس وقت تک ہم کھا پی سکتے ہیں. تو اس پہ پھر آیت نازل ہوئی اور اس میں من الفجر کا اضافہ ہوا. تو گویا کہ قرآن مجید کے اسالیب بلاغت میں ندرت تھی، غرابت تھی، کہ جس کی وجہ سے اولین مخاطبین کو بھی بعض اوقات اس بات کو سمجھنے میں اشتباہ لاحق ہو سکتا تھا. زیادہ سے زیادہ آپ بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ میجورٹی کو اشتباہ لاحق نہیں ہوگا، جمہور کو نہیں ہوگا، یا سب کو نہیں ہوگا. ٹھیک، صحیح. یہ مراد ہے، یہ مراد نہیں ہے یہ جو وہ مراد لیے بیٹھے ہیں نا کہ ہمیں نہیں اشتباہ لاحق ہوگا. یہ تو غلط بات ہے. فرد کو تو ہو سکتا ہے، فرد کو تو جو ہے وہ اس کے لیے اسلوب بلاغت بھی اجنبی ہو سکتا ہے، اس کے لیے قرآن مجید کے مفردات بھی اجنبی ہو سکتے ہیں، غریب ہو سکتے ہیں. ہاں، لیکن تمام امت کے لیے نہیں ہوں گے، میجورٹی کے لیے نہیں ہوں گے، جماعت کے لیے نہیں ہوں گے. صحیح. ائمہ دین، ائمہ لغت کی جماعت کے لیے نہیں ہوں گے. صحیح. تو یہ اصل میں اس سے مراد ہے. غامدی صاحب نے اس سے جو مراد لی ہے نا، بات ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس سے جو مراد لی ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر ہم اس کو اب سمرائز کریں تو ہم اس کو یوں سمرائز کر سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک تو غریب الفاظ موجود ہیں. شاذ کا لفظ ہم نہیں استعمال کرتے، غریب الفاظ. وہ غریب الفاظ جو ہے وہ کبھی تو اس وجہ سے
مخاطب کے لیے غریب ہوتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے قبیلے سے ہے اور قرآن کا وہ لفظ اس کے قبیلے کی ویکیبلری کے مطابق نہیں ہے، اور بعض اوقات اس لیے غریب ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کا لفظ تو ہے اس کے قبیلے کی ویکیبلری میں ہے لیکن یہ کہ اس کی گہرائی تک نہیں پہنچا ہوا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا قرآن نے اس کو اس کے عرفی معنی میں استعمال نہیں کیا، تو اب اس میں جب تک متکلم خود واضح نہیں کرے گا اس کے معنی تک نہیں پہنچ پائے گا، تو اسے کسی ایکسٹرنل سورس کو دیکھنا پڑے گا اس کے لیے، ٹھیک کہ جس سے اسے متکلم کی منشا معلوم ہو۔ صحیح، یہ اصل میں ان کا ذہن یہ بھی ہے، غامدی صاحب کا پورا زور آپ کو لگے گا نا مبادیہ تدبر قرآن میں کہ الف سے لے کے یا تک، اے سے لے کے زی تک، بس قرآن کو آپ قرآن کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، یعنی قرآن فہمی کی کوئی ایکسٹرنل سورس نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے ان کی، سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ تو وجوہ اعراب کے حوالے سے جو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا لفظ ہے جو کہ عام اعراب، اس کا جو اعراب ہے وہ عام قواعد سے ہٹ کے ہے، تو وہ اس کو ہم پھر ایکسیپشن کہیں گے یا غیر متواتر کہیں گے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہے مستثنیات ہیں قرآن کے الفاظ میں، تو اس کے لیے پھر ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم اس کو مستثنا نہ کہیں کیونکہ قواعد بعد میں مدون ہوئی ہے، جیسے ان ہاذان لساخران، ان ہاذان، اب اس پہ یہ ایک جو ہے نا وہ اعتراض وارد کیا جاتا ہے کہ یہ ہاذین ہونا چاہیے، ان ہاذین، صحیح، تو کیونکہ انا کا اسم جو ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، ان خیر تخفیف کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، صحیح۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ ایسی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ اہل لغت نے جو ہے وہ اعتراض کیے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ منقول ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، متواتر قرات سے ہم تک پہنچا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو اچھا ایک عجیب بات بتاؤں کہ جو ائمہ لغت کے ہاں جو قرات فصیح ہیں وہ یہ روایت حفص والی نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یا جس کو غامدی صاحب کہتے ہیں قرات عامہ، اچھا، وہ ابو عمر بصری کی ہے، یا پھر کچھ اور قرات ہیں، جیسے امام کسائی تو خود نحو کے بھی امام تھے، ابو عمر بصری بھی وہ بہت بڑا جو ہے وہ امام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ائمہ لغت میں سے ہیں، امام کسائی، ابو عمر بصری وغیرہ۔ تو پھر جو یہ قرات پڑھنے والے ہیں قرات حفص، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جو ہے بہت سارے فصیح الفاظ سے محروم ہیں یا دور ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کچھ زیادہ فصیح الفاظ دوسری قرات میں ہمیں ملتے ہیں، جیسے ابھی وطر کی بات آئی، ٹھیک ہے، ڈاکٹر جواد علی نے یہی لکھا ہے کہ زیادہ فصیح لفظ جو ہے وہ بنو تمیم کا ہے جو وطر ہے، واو کی کسرہ کے ساتھ ہے، اور عام طور پہ قرآن وطر کو ہی پڑھا ہے، لیکن روایت حفص میں کیا ہے، امام عاصم کی قرات میں وطر ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ غیر فصیح ہے، ہم مطلب میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ غیر فصیح کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے میں نے اصطلاح استعمال کی متواتر اور غیر متواتر کی، ٹھیک ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ فصیح، افصح لفظ کون سے، افصح، وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بعض اوقات جو ہے وہ قریش کے غیر قبائل کا لہجہ ہوتا ہے جو زیادہ فصیح ہوتا ہے، اور وہ دوسری قرات میں ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو قرآن مجید من جب اس میں تمام قرات کو سامنے رکھیں تو اس اعتبار سے وہ فصاحت اور بلاغت کا معجزہ ہے اور فصیح ترین ہے، صحیح، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ چلیے ڈاکٹر صاحب، یہ جو دوسرا اصول ہے غامدی صاحب کا، زبان کی ابانت، اس پہ ہم نے کچھ ڈسکس کر لیا اور آپ نے اس کو سم اپ بھی کر دیا۔ اب ہم جو ان کا اگلا اصول ہے اسلوب کی ندرت، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ بتا دیجئے کہ اسلوب کی ندرت کی جب بات کرتے ہیں غامدی صاحب تو اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ اصل میں غامدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ ایک منفرد اسلوب ہے، ٹھیک ہے، نہ یہ شاعری ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ خطابت کے قریب تر ہے۔ ویسے قص بن سعیدہ کے اگر آپ خطبے وغیرہ پڑھیں نا تو اس کا انداز ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کے قریب قریب ہے، تو اس حد تک بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ غامدی صاحب نے کچھ 3 باتیں کی ہیں۔
ایک بات تو انہوں نے کی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے نا ہمیں وہ پس منظر سمجھنا ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا. یہ بات بہت اہم ہے، وہی جو پہلے بھی آئی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں وہ پس منظر قرآن میں ہے. بھائی قرآن میں کہاں سے آ گیا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں. پس منظر سے مراد یعنی شان نزول، ہاں وہ واقعہ جس کی وجہ سے وہ آیت نازل ہوئی، جس وجہ سے وہ آیت، جس کے بغیر آپ اس آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. کون خاتون تھی، کیا مسئلہ تھا اس کا، کیوں آئی تھی آپ کے پاس؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی قرآن میں شامل ہے. وہ آپ قرآن سے ہی معلوم کریں، قرآن سے معلوم کریں گے، قرآن سے ہی آپ نکالیں گے. کیسے قرآن سے نکالیں گے؟ قرآن بعض اوقات جو ہے وہ واقعے کو نہیں بیان کرتا. قرآن صرف اس واقعے پہ تبصرہ کرتا ہے. واقعہ تو آپ کو شان نزول کی روایات سے ملے گا. تو یہ کہنا کہ قرآن فہمی قرآن سے شروع ہوگی قرآن پہ ختم ہو جائے گی، اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے جو اس گروہ نے پیدا کی ہے، صرف روایت سے چڑ کی وجہ سے. روایت سے چڑ کی وجہ سے قرآن کو آپ اس کے ایکسٹرنل سورسز کے بغیر سمجھ ہی نہیں سکتے. تو پھر جو اس فکر کے لوگ ہیں، وہ فراہی صاحب ہوں، اصلاحی صاحب ہوں یا غامدی صاحب ہوں، تو وہ پھر شان نزول کی روایات کو اپنی تفسیر کا حصہ نہیں بناتے؟ شان نزول کی روایات آپ کو نظر نہیں آتے، نہیں نظر آتے. آپ مطلب تدبر قرآن آپ دیکھ لیں، اب مطلب 8-10 جلدوں میں پبلش ہو رہی ہے، وہاں آپ کو حدیثیں گنی چنی نظر آتی ہیں. تو شان نزول کی روایات کو وہ کیا اہمیت دیں گے؟ یہ جو آیت آپ نے بیان فرمائی، تو وہ پھر اس طرح کی آیات میں یعنی اس کا مفہوم کس طرح متعین کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، کچھ بعض اوقات کچھ واقعہ تو قرآن بیان کر دیتا ہے، جیسے قرآن نے کچھ تو تبصرہ کر دیا نا کہ یہ ہوا، بس اتنے سے واقعے کو بنیاد بنا کے وہ ایک بات نکال لیتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. ٹھیک ہے. صحیح. ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، کہ ان کو آزمایا. اس کی وہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اب اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اگر ڈیٹیل میں بھی جاتے ہیں تو پھر شان، ایک عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ شان نزول کے بجائے وہ وہاں سے بائبل سے اخذ و استفادہ کے قائل ہیں. ہاں بالکل، وہاں سے اخذ و استفادہ کے قائل ہیں. اور خاص طور پہ جو قصص القرآن ہے، قصص الانبیاء ہیں، پچھلے انبیاء کے احوال اور واقعات ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے وہ پس منظر لے لیتے ہیں. یعنی اس روایت سے ان کو چڑنی پیدا ہوئی، اس کو تو انہوں نے کوئی دینی روایت کی طرح ٹریٹ کیا. لیکن یہ جو ہماری اپنی روایت تھی قرآن فہمی کی، اس کو انہوں نے بالکل نظر انداز کر دیا. وہ شان نزول کی، اسباب نزول کی روایت ہو، وہ آثار صحابہ کی روایت ہو، وہ حدیث نبویہ کی روایت ہو. لیکن آپ دیکھیں کہ تدبر قرآن میں آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ تورات کے حوالے ملیں گے. ہے ساری تاریخ وہاں سے ساری تاریخ اٹھا لی قرآن فہمی کے لیے، بلکہ اس کے لیے دلیلیں دینا شروع کر دیں. قرآن فہمی کے لیے وہ ضروری ہے. صحیح. تو یہ مسائل ہیں. تو ہم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پس منظر جو ہے نا ضروری ہے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، لیکن وہ پس منظر ہے کہاں پہ؟ وہ پس منظر بیسیکلی ہے شان نزول میں، صحابہ کرام کے. اب جیسے دیکھیں کہ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، اب یہ تو یہ یہاں پہ جو میرے سامنے ابھی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے 1277، اور یہ بہت معروف روایت ہے کہ حج اور عمرہ کے موقع پہ جو ہے وہ، یہ اصل میں حضرت عروہ بن زبیر جو ہے نا وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بات چیت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے نا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو آگے جا کے آتے ہیں نا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جی، کہ جو صفا اور مروہ کی سعی کر لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. تو انہوں نے کہا مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آپشنل چیز ہے صفا و مروہ کی سعی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. پھر نے کہا نہیں، یہ لازم ہے. لازم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ پس منظر بیان ہوا کہ انصار جو تھے ان کے دور جاہلیت میں 2 بت تھے اساف اور نائلہ کے نام سے، ٹھیک ہے، جو سمندر کے کنارے پر تھے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ صفا اور مروہ کی جو ہے نا وہ اس وقت سعی کرتے تھے جب وہ ان کے نام کا احرام باندھتے تھے، اساف اور نائلہ کے.
ایک اور روایت میں یہ ہے کہ یہ ایک دوسری روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے 1277. اس میں یہ ہے کہ انصار یا بنو غسان اسلام لانے سے پہلے یہ منات جو معروف بت تھا اس کا تلبیہ پڑھتے تھے، اور اس کا تلبیہ پڑھنے کی وجہ سے یہ صفا و مروہ کی جو ہے وہ سعی نہیں کرتے تھے. تو مطلب مختلف قسم کے ان کے یہاں طریقے رائج تھے. اسعاف اور نائلہ کی بعض اوقات جب احرام باندھ لیتے تھے تو پھر وہ سعی کرتے تھے، لیکن اسعاف اور نائلہ کے نام پہ. اور جب منات کے نام پہ جو ہے وہ احرام باندھتے تھے تو پھر وہ سعی نہیں کرتے تھے. جب اسلام آ گیا تو اس میں ان کو شبہ پیدا ہوا کہ یہ تو دور جاہلیت کے جو ہے وہ شاعر میں سے ہے. تو اس پہ پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ، اب دیکھیں نا، صرف اگر آپ اس کو دیکھیں گے قرآن کو کنٹیکس سے ہٹا کے، صحیح، تو جیسے حضرت عروہ بن زبیر جو کہ عربی الاصل ہیں، قریشی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک غلط معنی تک پہنچ گئے کہ یہ آپشنل چیز ہے، تو آپ بھی غلط معنی تک پہنچیں گے. تو شان نزول کے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسی چیز پہ متنبع کیا. چلیں حدیث کو اور کچھ نہ سمجھیں، تاریخی ریکارڈ تو مانتے ہیں نا، ایک تاریخ کا حصہ ہے، ایک سچی تاریخ تو ہے نا کہ یہ ہوا ہے. صحابہ نے قرآن فہمی کیسے کی، اتنا تو ثابت ہوتا ہے. تو صحابہ کرام نے جن اصولوں کی بنیاد پہ قرآن فہمی کی ہے ان اصولوں کی بنیاد پہ قرآن فہمی ہوگی. عائشہ رضی اللہ عنہ نے متوجہ کیا کہ بھائی آپ شان نزول کے بغیر، سبب نزول کے بغیر آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور سبب نزول یہ تھا، اس لیے یہ الفاظ آئے ہیں. تو وہ سبب نزول میں، وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، وہ سبب نزول وہ قرآن سے باہر ہے. صحیح، وہ قرآن میں ہوتا ہے تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. صحیح، وہ قرآن سے باہر ہے، تو ایکسٹرنل سورس ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے. اس ایکسٹرنل سورس میں غور نہیں کریں گے تو آپ قرآن کے غلط میننگ تک پہنچیں گے. یہ اصل میں اہم بات ہے. صحیح. تو یہ جو کہتے ہیں نا پس منظر کبھی قرآن میں ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ ہوتا ہے. واقعے کا پس منظر کبھی قرآن میں ہوتا ہے، سیاق و سباق میں مل جائے گا آپ کو، ہم اس کا انکار بھی نہیں کر رہے، لیکن کبھی نہیں بھی ہے، جیسے یہاں پہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے نا انہوں نے جو یہاں پہ کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن فہمی میں قرآنی خطاب کا رخ جو ہے وہ معین کرنا چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس پہ آپ کو سلف کے یہاں بڑا کام مل جاتا ہے. البرہان امام زرکشی کی کتاب ہے، الاتقان، بہت کام ہے. انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا کتاب القرآن میں کام نہیں. یہ اس میں یعنی یہ کہتے ہیں کہ معین جو مفسر ہے وہ معین کرے گا یا آلریڈی معین ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہی ہے کہ جیسے بعض اوقات جو ہے نا نبی کو خطاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اصل میں مقصود امت ہوتی ہے. تو بات ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بعض اوقات جو ہے وہ مطلب جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ کسی کو خطاب کر کے کسی کو مخاطب کرنا، تو قرآن میں یہ انداز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اس انداز کو سمجھنا چاہیے قرآن فہمی کے لیے، اس میں تو کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس جگہ پہ آپ کو ان سے کوئی اختلاف نہیں، اتفاق ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں. چلیے. تیسری چیز جو انہوں نے کہی ہے نا کہ قرآن کے عام و خاص میں امتیاز کیا جائے، یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ قرآن میں کبھی ایک لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے، ٹھیک. اور بعض اوقات نبی سے خطاب ہوتا ہے لیکن پوری امت مراد ہوتی ہے، صحیح، یعنی خاص سے مراد پوری امت ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں کس سے؟ وضاحت کے لیے، جو یعنی لفظ عام ہوتا ہے لیکن اس سے مراد خاص ہوتی ہے. ہاں، جیسے انہوں نے غامدی صاحب نے اس پہ کچھ مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جیسے قرآن مجید میں لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اللہ کے رسول کا مقصد بعثت یہ بیان کیا گیا کہ آپ تمام ادیان پہ اس کو غالب کر دیں، علی الدین کلی. تو وہ کہتے ہیں الدین سے مراد تمام دین نہیں ہے، دنیا کے تمام ادیان نہیں ہیں. جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا ایک کانسیپٹ بنایا پولیٹیکل اسلام کا کہ اسلام کو غالب کر دو ہے ساری دنیا پہ. یہ نہیں ہے، بلکہ اس دین سے مراد کیا ہے؟ ویسے تو عام ہے نا، الدین ہے، عام ہے نا، الدین کلی، تمام ادیان، لیکن اسلام سے مراد خاص ہے، جزیرہ نما عرب، صحیح، اس کے ادیان، اور وہ اللہ کے رسول نے غالب کر دیا، ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں عام سے مراد خاص ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صحیح، یا خاص سے مراد عام ہو سکتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن وہ اس عام کو خاص کیسے کیا جائے گا، یا کیا چیز خاص کرے گی؟ ہاں، اصل بات یہ ہے کہ دلیل چاہیے.
عام اپنے عمومی معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ خاص معنی مراد لے رہے ہیں تو آپ کو دلیل لانی چاہیے. خاص اپنے خصوصی معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اگر آپ اس کو عمومی معنی میں مراد لے رہے ہیں تو آپ کو دلیل لانی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جیسے قرآن مجید میں، اب یہ بہت اہم بحث ہے، مشرک کا لفظ ہے قرآن مجید میں. اب مشرک کا لفظ قرآن مجید میں جو ہے وہ اس کا اطلاق قرآن مجید نے اہل کتاب پہ بھی کیا، اس کا اطلاق اہل ایمان پہ بھی کیا، اور اس سے مراد صرف عبادت الاوثان بھی لیے، بت پرست بھی لیے. صحیح. تو اب قرآن مجید میں کہاں وہ لفظ عام ہے، کہاں وہ خاص ہے. ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا قرآن مجید میں کئی مقامات پہ مشرک سے مراد، ٹھیک ہے اب یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن مجید میں کئی مقامات میں مشرک سے مراد جو ہے وہ عبادت الاوثان ہے، بت پرست ہے. خاص طور پہ جہاں اہل کتاب کے ساتھ ان کا ذکر آتا ہے، ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین. جن لوگوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے. اہل کتاب اور مشرکین دو گروپ ہیں، تو سمجھ میں آگی بات. ایک اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، ایک مشرکین ہے. ٹھیک ہے، بت پرست ہے. اس لیے اب یہ جو آیت ہے نا، ولا تنکحوا المشرکات یا ولا تنکحوا المشرکین، مشرکین کو اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو، تو اس سے کون مراد ہیں؟ بت پرست ہیں یا اس سے مراد یہود و نصارہ بھی ہیں جو شرک کرتے ہیں؟ صحیح. اب اس میں اختلاف ہو گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک لفظ بعض اوقات جو ہے نا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، اہل کتاب اور مشرکین قرآن نے علیحدہ علیحدہ بھی استعمال کیا، لیکن کہیں پہ قرآن نے کیا کیا کہ یہود و نصارہ کو بھی شرک کا ٹیگ لگا دیا. صحیح. اچھا کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن میں ان الذین آمنوا، اہل ایمان ایک گروہ ہو گئے، والذین ہادوا یہودی ہو گئے، والصابین صابی ہو گئے، والنصارى نصارہ ہو گئے، والمجوس مجوسی ہو گئے، والذین اشرکوا الگ تذکرہ کیا، 6 ادیان بنا دیے. ٹھیک ہے، یہ قرآن نے کیا ہے. جب علیحدہ کیا تو اس سے مراد بت پرستی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جی یہود النصارہ کو شرک کا ٹیگ نہیں لگایا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ٹھیک ہے، والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو انہوں نے کیا کیا، یا اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو انہوں نے رب بنا لیا. وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا لا الہ الا هو سبحانہ وما یشرکون. شرک کی نسبت کی ان کی طرف، کفر کی نسبت کی، لقد کفر الذین کفروا من اہل الکتاب. ٹھیک. اسی طرح قرآن نے مطلب وہ کہتے ہیں نا امت مسلمہ شرک نہیں کر سکتے. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. یہ اہل ایمان کو خطاب ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ مشرک کا لفظ جو ہے نا وہ اب کہاں پہ عمومی معنی میں ہے، کہاں پہ خصوصی معنی میں ہے، تو یہاں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. اب یہ اصول بیان کر کے کہ جی عام سے مراد خاص ہو سکتا ہے، اب میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اس سے مراد خاص لے لی ہے، بھئی آپ نے لے لی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ یہاں پہ مراد خاص ہی ہے. صحیح، کوئی دلیل چاہیے اس کے لیے. دلیل چاہیے نا، دلیل چاہیے آپ کو. صحیح. آپ نے اگر جو ہے وہ مشرکین سے مراد جو ہے وہ مشرکین عرب لیے ہیں، اور آپ نے کہا ہے کہ غلبہ دین کا جو حکم تھا، وہ جو اقدامی قتال کا حکم تھا، وہ صرف ان مشرکین کے حوالے سے خاص تھا جو جزیرہ نما عرب کے مشرکین تھے، تمام حجت کے لیے. اس کے لیے تو دلیل چاہیے، اضافی دلیل چاہیے کہ یہاں عموم اپنے خصوصی معنی میں. اس طرح سے جو ہے نا وہ اصولی طور پہ بات ماننے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ اس اصول کی اپلیکیشن میں آئیں گے پھر اختلاف ہوگا. جیسے الزانیۃ والزانی، انہوں نے کہا یہ عمومی معنی میں ہے، ہر زانی مراد ہے، ہر زانی مراد، شادی شدہ بھی اور غیر شادی شدہ، غیر شادی شدہ بھی مراد ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو دوسری طرف امت ساری کھڑی ہے کہ یہ خصوصی معنی میں. اگر یہ عربی مبین ہے، بات تو پھر وہی ہو گئی نا. عربی مبین میں 2-4 کو غلطی لگے گی یا ایک عرب کو غلطی لگے گی، 1.5 ارب کو غلطی لگے گی، پوری امت کو نہیں لگ سکتی. امت کو تو نہیں نہ لگ سکتی. ٹھیک ہے، کروڑوں کو تو نہیں نا، لاکھوں کو تو نہیں نہ لگ سکتی. تو کہنے کا مقصد ہے اگر یہ عربی مبین ہے، الزانیۃ والزانی، اب یہ کہیں کہ یہ اپنے عموم پہ کیوں نہیں ہے، قرآن تو اپنے عموم پہ ہوگا. بات یہ ہے کہ خود قرآن نے کہہ دیا کہ وہ جو غلام اور لونڈی کے بارے میں آیت ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے اوپر کیا ہے، نصف عذاب ہے، آدھی سزا ہے، آدھی سزا ہے ان کے لیے. تو قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہے، غلام اور لونڈی اس میں شامل نہیں ہے، یعنی یہ آزاد کے بارے میں ہے. اتنا جو خصوص ہے اس کو تو وہ مانتے ہیں نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ مانتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے مان لی تو یہ اپنے عموم پہ باقی نہیں رہا. بات یہ ہے نا،
یہ فقہائے اناف نے بہت اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا قرآن کی ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے نا تو وہ ظنی الدلالہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے اپنے معنی میں قطعی ہونے کی بحث تو ختم ہو گئی نا، یعنی اپنے عمومی معنی میں اس کی جو قطعیت تھی وہ جاتی رہی. ایک تخصیص بھی آ گئی نا تو مطلب وہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے. اب وہ عام اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے، خود قرآن نے تخصیص کر دی. اب چونکہ وہ اپنے عموم پہ باقی نہیں ہے تو بھائی دوسرا بھی یہ خاص معنی ہی بیان کر رہا ہے نا. صحیح. تو اس کو تو پھر وہ قطعی کہتے ہوں گے، جس نے خاص کیا وہ قطعی ہوگا یا نہیں ہوگا وہ معنی؟ ہاں نہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کو قطعی الدلالہ میں. صحیح. ہاں تو لیکن وہ اس کو نہیں قطعی نہیں کہتے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جزاکم اللہ. ابھی ہم اس پروگرام کو جو ہے وہ انشاءاللہ اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ناظرین کرام، آج ہم نے جو ہے وہ غامدی صاحب کا جو دوسرا اور تیسرا اصول ہے قرآن فہمی کا، زبان کی ابانت اور اسلوب کی ندرت، اس پہ بات کی. اور ڈاکٹر صاحب کی طرف سے جو ہے جن چیزوں پہ اتفاق تھا وہ بھی چیزیں سامنے آ گئیں، اور جن چیزوں پہ اختلاف تھا وہ بھی چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو جو ہے یہ پروگرام جب اپلوڈ ہوگا تو اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، تو آپ جو ہے وہ کمنٹس میں کر سکتے ہیں. جو پازیٹیو کمنٹس ہوں گے، سوالات ہوں گے، ان کو ہم انشاءاللہ ویلکم کریں گے. اور جو کوئی ایسا سوال ہوگا اس کو ہم انشاءاللہ جو ہماری آئندہ ایپیسوڈ ہوگی، اگلا پروگرام ہوگا، پہلے وہ سوال ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد اپنے موضوع پہ بات چیت کریں گے. ابھی ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.